جب اذان دی جائے، مؤذن اذان پڑھے تو سننے والا اس اذان کا جواب عطا کرے۔ جواب سے مراد ہے لفظاً الفاظ جو مؤذن کہہ رہا ہو وہ پہلے سنیں، پھر اس کو دوبارہ اسی انداز سے رپیٹ کر دیں۔ حی علی الصلاۃ اور حی علی الفلاح کے وقت لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھیں۔ علماء نے اس کے دو حصے کیے ہیں۔ اذان کے جواب کے دو حصے ہیں، ایک ہے لفظی جواب اور ایک ہے عملی جواب۔ لفظی جواب مستحب ہے، جیسے الفاظ سنیں ویسے الفاظ رپیٹ کریں۔ جب اذان مکمل ہو تو بعد میں دعا مانگیں، دعائے وسیلہ۔ اور ایک ہے عملی جواب۔ عملی جواب یہ ہے جب اذان سنیں تو فوراً نماز کی تیاری شروع کر دیں، با جماعت نماز ادا کریں۔ یہ عمل واجب ہے۔ صرف اذان کا لفظی جواب دے کر آزاد ہو جائیں ایسا نہیں ہے، بلکہ لفظی جواب دیں، یہ اس کا ادب ہے، احترام ہے۔ مثلاً اگر آدمی کہیں مجلس میں بیٹھا ہے، گفت و شنید شروع ہے، تو خاموشی سے اذان سنیں، لوگوں کو روک دیں بھی اذان ہو رہی ہے، خاموش ہو جائیں، جب اذان مکمل ہوگی تو اگلی بات بعد میں کریں گے۔ حتیٰ کہ اگر قرآن پڑھا جا رہا ہو تو قرآن کو بھی روک لیں، تلاوت بند کر لیں، اذان کا جواب دیں۔ فقہاء نے لکھا ہے اگر مسافر سفر پہ جا رہا ہے تو اس کو کان میں اذان پڑے تو اس کو رک جانا چاہیے، سواری روک کر اذان سنے، اذان سن کے اس کا جواب دے، اس کے بعد دعا مانگے، دعا مانگ کے سفر جاری رکھے۔ اور دوسرا حصہ جو ہے وہ واجب ہے، واجب ہے عمل، نماز کا فوراً اہتمام کریں۔ مسافر اذان ہو گئی ہے تو اس کو نماز کا اہتمام باجماعت کرنا چاہیے۔ اگر وہ سمجھتا ہے کہ نماز باجماعت پڑھتے ہوئے لیٹ ہو جاؤں گا، یا کوئی آگے خطرہ ہے، یا راستہ مشکل ہے، یا مسافت بہت زیادہ ہے، خطرات کی صورت میں اگر جماعت کا اہتمام نہ ہو سکے تو پھر وہ اکیلے پڑھ کے جا سکتا ہے۔ ہاں اگر اس کو کہیں ایسی جگہ پہ وہ اپنا انتظار کرے کہ وہ آگے چل کے پڑھنی ہو تو پھر اس کو اجازت ہے وہ سفر کرے، آگے چل کے جہاں اس کو موقع ملے وہ پڑھ لے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بمائے صحابہ جب سفر پہ جایا کرتے تھے تو آپ سفر کے تقاضوں کو بھی پورا کیا کرتے تھے، نماز بھی ادا فرمایا کرتے تھے۔ بعض اوقات ایسا بھی ہوتا کہ آپ مغرب کی اذان ہوتی، اذان شروع ہو جاتی تو آپ سفر جاری رکھتے، تھوڑا لیٹ جا کے آگے جہاں موقع ملتا وہاں پڑھ لیتے۔ بعض اوقات عصر کی نماز یہ بالکل دن جو ہے نا ڈوبنے کو قریب ہوتا، پھر جا کے پڑھتے۔ جو سفر کی پرابلمز ہوتے ہیں، مسائل ہوتے ہیں، وہ مسافر کو پتہ ہوتا ہے کہ میں نے سفر کہاں سے کہاں تک کرنا ہے، کیا راستے میں مشکلات ہیں، کہاں آسانیاں ہیں، میں نے کس ترتیب سے جانا ہے، کہاں جا کے نماز ادا کرنی ہے، جہاں باقی حصہ پورا کرنا ہے۔ تو جیسے اس کو آسانی ہو اور جیسے اس کی سفر کے مسافت کے مسائل ہوں ویسے وہ ادا کر سکتا ہے۔ تو جب اذان کو سنتے ہوئے تلاوت قرآن بند کی جا سکتی ہے تو فقہا نے سختی سے کہا ہے ایسے موقع پر ٹی وی بھی بند کی جا سکتی ہے۔ ہم لوگ ٹی وی نہیں بند کرتے، ٹی وی چل رہی ہوتی ہے، اذان کی پرواہ نہیں کی جاتی، یہ مکروہ ہے اور خلاف ادب ہے۔ ٹی وی ایک تو ہوتا ہے آواز بند کر دو، افضل اور اعلیٰ بہتر یہ ہے کہ مکمل طور پہ اس کو بند کر دو۔ 1 منٹ کا کام ہے، 2 منٹ کا کام ہے، 2 منٹ کے بعد پھر دوبارہ اس کو سنا جا سکتا ہے، کون سی کی ایسی مشکل ہوتی ہے۔ ایک جہت خاص یہ ہے، ہاں اگر تعلیم دی جا رہی ہو، واعظ کیا جا رہا ہو، درس دیا جا رہا ہو، اذان شروع ہو جائے تو پھر گنجائش ہوتی ہے اپنی گفتگو کو جاری رکھیں۔ اس کی وجہ درس دینا، مسائل پہ بحث کرنا، کلام کرنا، قوم تک پیغام حق پہنچانا، یہ فرض اور واجب کے درجے کا ہے۔
آذان کا جو لفظی جواب ہے وہ مستحب درجے کا ہے، لہذا مستحب کے مقابلے میں وہ واجب اور فرض کو ترجیح ہے، لہذا ایسا کیا جا سکتا ہے، ایسے میں حرج نہیں ہے۔ چونکہ جو تلاوت کا ہم نے مسئلہ پڑھا ہے، تلاوت بھی چونکہ سنت درجے کی ہے، اذان کا جواب بھی سنت درجے میں ہے، اب درجہ برابر ہے، لہذا اذان تو 2 منٹ میں ختم ہو جائے گی، دوبارہ موقع نہیں ملتا۔ قرآن کی تلاوت تو دوبارہ آگے جاری کر سکتے ہیں، لہذا اس کا پڑھنے کا پھر موقع موجود ہے، اس لیے حکم یہ ہے تلاوت روک لیں، اذان کا جواب دے، یہ سنت بھی ادا ہو جائے گی، اس کے بعد پھر تلاوت شروع کر دے۔ تلاوت کا مسئلہ ہو رہا ہے چونکہ اس کا درجہ سنت کا ہے، جبکہ تعلیم دینا، درس دینا، واعظ کرنا، اگر یہ گفتگو چل رہی ہے، اذان ہونا شروع ہو گئی ہے تو فوراً پھر اس کو اجازت ہے، گنجائش موجود ہے، وہ اپنی گفتگو جاری رکھ سکتا ہے، اذان کا لفظی جواب نہ دے بے شک، لیکن عملی جواب اس نے نماز تو پڑھنی ہی پڑھنی ہے، وہ ہر صورت پڑھیں گے۔ اگلا مسئلہ ہے اذان اور اقامت کے کلمات میں فرق ہے۔ باقی اقامت جو ہے وہ سیم اذان ہی ہوتی ہے، لیکن حی علی الفلاح کے بعد جو ہے قد قامت الصلاح کے جو جملہ ہے، یہ 2 بار رپیٹ کرنا، یہ اقامت کا حصہ ہے، یہ اذان کا حصہ نہیں ہے، لہذا یہ پڑھنا چاہیے۔ بلکہ فقہا نے لکھا ہے جب قد قامت الصلاح کا جملہ بولیں تو اس کو بلند آواز سے بولیں۔ بلند کا مطلب یہ ہے، بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے تو اقامت کہنے والا بہت مدھم آواز سے اقامت پڑھ رہا ہوتا ہے، ممکن ہے وہ ساتھ بیٹھے نمازیوں تک آواز نہ پہنچے، اتنی کم آواز بھی نہیں ہونی چاہیے، اتنی آواز ہونی چاہیے کم از کم جماعت کو پتہ چل جائے کہ نماز ہونے لگی ہے، اقامت ہو رہی ہے، اتنی آواز ہونی چاہیے۔ ہاں بالفرض اگر نہیں بھی ہوتی، وہ اتنی مدھم آدمی آواز نکال لیتا ہے، تو کم از کم جب قد قامت الصلاح کے الفاظ پہ پہنچے تو اس کو بلند آواز سے، اتنی بلند آواز سے کہنا لازمی ہے کہ مسجد میں بیٹھے لوگوں تک اس کی آواز پہنچنی چاہیے تاکہ لوگ جماعت کا اہتمام کر سکیں۔ بہترین طریقہ یہ ہوتا ہے کہ پہلے نماز کی صف بندی ہو جانی چاہیے، ترتیب سے لوگ بیٹھ جائیں، پھر اقامت، چونکہ حکم یہ ہے حی علی الصلاح، حی علی الفلاح پر مقتدیوں نے کھڑا ہونا، اس سے پہلے کھڑا ہو کے انتظار کرنا پھر اقامت کہنا یہ مکروہ ہے، بلکہ بیٹھ جائیں، ترتیب اپنی سیدھی کر لیں، اس کے بعد اقامت کہیں، قد قامت الصلاح سے پہلے حی علی الفلاح پر کھڑے ہو کے اپنی سب سیدھی کر لیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں حضرت عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم ابتدا میں آپ صف سیدھی کرایا کرتے تھے۔ کیسے کرایا کرتے تھے؟ بعض اوقات لوگوں کو ہاتھ سے کندھے پکڑ کے لوگوں کو سیدھا کیا کرتے تھے کہ صف آپ کی صف سیدھی نہیں ہے، صف سیدھی کر لو، اور فرمایا کرتے تھے کہ صف سیدھی کرنے سے انسان کے دل سیدھے ہوتے ہیں، جس آدمی کی نماز کی صف ٹیڑھی ہو اس کے دل میں ٹیڑھا پن پیدا ہو جاتا ہے، عداوت اور دشمنی پیدا ہو جاتی ہے۔ اس لیے سرکار دو علیہ وسلم فرمایا، تاکید فرمائی ہے اور ساتھ فضیلت بیان کیا کہ نماز میں صف برابر ہونی چاہیے۔ ہمارے دور میں یہ آسانی ہے، پہلے چونکہ یہ صفوں کے نشانات نہیں ہوتے تھے، دریاں اور چٹائیاں نہیں ہوتی تھیں، آج کے زمانے میں یہ بہت بڑی سہولت ہے، صفیں بچھی ہیں، کارپیٹ بچھی ہیں، نشانات لگے ہیں، تو ایزی آدمی کھڑا ہو کے صف سیدھی کر سکتا ہے۔ تو عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہلے کندھے پکڑ کر لوگوں کو آگے پیچھے کر کے صف سیدھی کرایا کرتے تھے۔ جب لوگوں کو تعلیم ہو گئی تو بعد میں سرکار دو علیہ وسلم صرف اعلان کیا کرتے تھے بے صف سیدھی کر لو۔ پھر ایک زمانہ ایسا بھی آیا لوگوں کو اس کی اہمیت کا پتہ چل گیا تو لوگ خود ہی صف سیدھی کر لیتے تو کہنے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی۔ اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے انسان کو دن بدن سیکھنا چاہیے، سیکھ کر سمجھنا چاہیے، سمجھ کر اس کی ترتیب خود قائم کر لینی چاہیے۔ یہ تو نہیں ساری زندگی ایک ہی مسئلہ کرنا ہے اور ایک مسئلہ بار بار پڑھانا ہے اور سوچنا نہیں ہے، ایسا نہیں ہے۔ تو ہم 12 یہ مسائل پڑھتے رہتے ہیں اور اس لیے تاکہ یہ یاد ہو جائے، اگر کسی کو بھول جائے تو وہ کر لے، لیکن ہم رسمی طور پہ سارے کام کرتے، رسم ہو گئی ٹھیک ہے جی، سننا ہے سن کے ختم۔
بابا سن کے ختم نہیں کرنا ہوتا، بلکہ اس کو سنیں، سن کے سمجھیں، سمجھ کے جس وقت اس کی باری آئے تو اس کو دیکھیں۔ صف کا مسئلہ ہے تو صف کھڑے ہوتے ہی اپنے آپ کو سنبھالیں، یہ مسئلہ تو ہم نے پڑھ لیا ہے۔ وضو کا ٹائم ہے تو وضو کا ٹائم ہمیں اپنے آپ کو سیدھا کرنا ہے اور وضو درست کرنا ہے، یہ اس وقت کی غرض ہے۔ جب جماعت میں کھڑے ہیں، نماز میں کھڑے ہیں، تو پھر نماز کے مسائل ہمارے ذہن میں ہونے چاہیے، کیونکہ سنے ہوئے ہیں، پڑھے ہوئے ہیں، سمجھے ہوئے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے صحابہ کرام کی تعلیمات یہ تھی، وہ سنتے تھے، سمجھتے تھے، یاد کرتے تھے، جہاں جہاں ضرورت ہوتی ہر وقت پہ ہر مسئلے کو وہ فالو کرتے تھے، عمل کرتے تھے۔ اگر ایسا کرے تو زندگی میں حسن آتا ہے۔ یہ حسن آتا جائے تو انسان کی زندگی باشرح باشعور ہو جاتی ہے۔ اور یہی اذان و اقامت جو ہے، اذان اور اقامت میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اذان کے لیے حضرت بلال کو آرڈر کیا۔ سرکار نے فرمایا اذان جو ہے یہ ترتیل میں پڑھیں۔ ترتیل کہتے ہیں آہستہ آہستہ ٹھہر کر پڑھیں، مد اور بلند آواز سے پڑھیں۔ جب اقامت کی باری آتی تو سرکار فرماتے حدر میں پڑھیں۔ حدر کا مطلب اس کو تیز تیز، یہ نہیں ہے کہ ہر لفظ کے بعد ہر جملے کے بعد وقف کرتے جائیں، نہیں، حدر کا مطلب ہے روانگی سے پڑھیں۔ آپ دو جملے اکٹھے بھی کر سکتے ہیں، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، ایسا بھی کر سکتے ہیں۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ، دونوں اکٹھے پڑھ سکتے ہیں۔ اشہد ان محمد الرسول اللہ اشہد ان محمد الرسول اللہ، یہ حدر ہے، اس کو روانگی سے پڑھیں۔ اور بہتر یہ طریقہ، اگر کوئی یہ جملہ الگ الگ پڑھتا ہے تو زیادہ وقفہ نہیں کرنا چاہیے، زیادہ لمبی نہیں کرنی۔ اقامت جلدی سے پڑھنی ہے، اور جو اذان ہے وہ ترتیل سے اور آہستہ آہستہ ٹھہر ٹھہر کے پڑھنی ہے، مدات کے ساتھ پڑھنی ہے۔ رہ گیا اقامت و اذان میں وقفہ کتنا ہونا چاہیے، اس کا جو دورانیہ ہے، بہتر اور مستحب طریقہ یہ ہے اذان اور اقامت کے درمیان اتنی وقفہ ہونا چاہیے وہ نمازی جو با جماعت نماز پنجگانہ ادا کرتے ہیں کم از کم وہ آ سکے۔ مثلا اذان ہوئی، آدمی اٹھے وضو کرے، وضو کر کے مسجد آئے، 4 سنتے پڑھ سکے، اس کے بعد جماعت کا ٹائم ہو جائے۔ عام روٹین میں یہ 15 سے 20 منٹ میں کور ہو جاتا ہے اگر فوراً یہ اہتمام شروع کر دیں۔ اس لیے عام مساجد میں روٹین یہی ہے کہ اذان اور اقامت کے درمیان 15 سے 20 منٹ ٹائم ہوتا ہے، تو اتنی دیر میں تقریباً نمازی بآسانی پہنچ سکتے ہیں۔ کوئی آدمی مصروف ہے تو وہ تو ویسے ہی مصروف ہے نا، اس کو آدھا گھنٹہ بھی دیں تو وہ نہیں پہنچتا۔ جو آدمی مصروف نہیں ہے وہ نماز باجماعت پڑھنا چاہتا ہے، اذان اور اقامت کے درمیان 15 سے 20 منٹ مل جائے تو وہ بآسانی آ سکتا ہے، لہذا اتنا دورانیہ ہونا چاہیے۔ اذان مغرب کا دورانیہ جو ہے وہ بہت کم ہے، اس کا زیادہ دورانیہ نہیں ہونا چاہیے، مختصر دورانیہ رکھ لیں جس میں آسانی ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ تو فرماتے ہیں اذان اور اقامت کے درمیان 3 آیات پڑھ لیں، یعنی اذان ہوئی، دعا ہو کے آدمی جب آ کے صف میں بیٹھتا ہے تو اس کے بعد 3 آیات آسانی سے اس کی تلاوت کی جا سکے تو اس کے بعد اقامت پڑھ دینی چاہیے۔ اگر ضرورت محسوس ہوتی ہے، نمازیوں کی آسانی ہے، تھوڑا سا مزید تھوڑا سا بڑھا دیں تو اس میں اجازت ہے، بہت زیادہ وقفہ نہیں کرنا چاہیے۔ اگر ہم کہیں کہ ہم باقی نمازیوں کی طرح 15 سے 20 منٹ وقفہ کریں تو یہ درست نہیں ہے، لہذا اس سے